اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ جو ہمارے بزرگ جو تھے نا پہلے، وہ بھی جب وہ کھانا کھاتے تھے یا کچھ ایسا تھا نا، تو اس میں وہ دعا مانگتے تھے یا پھر وہ کچھ بتایا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی سیرت کے حوالے سے یا بزرگان دین کے حوالے سے، کچھ ایسی جسے ہم آج کل اپنی لینگویج میں بچے کہتے ہیں آج کی اچھی بات کیا ہے، وہ اچھی بات بتایا کرتے تھے۔ سمجھا رہی نا آپ کو؟ تو آج میں اپنے سامعین سے بھی یہی کہوں گا کہ جب آپ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو کھاتے وقت، یعنی کہ خاص طور پر سیٹرڈے سنڈے کو آپ بچوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آگے پیچھے تو جاب پہ لوگ جاتے ہیں، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، تو سنڈے والے دن ضرور بچے جو ہوتے ہیں پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ آپ جب کھانا کھانے لگیں یا ناشتہ کرنے لگیں، ڈنر کرنے لگیں، تو کچھ ایسی بات ضرور بتائیں اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو، جو ان کے لیے دین و دنیا کی بھلائی کے لیے اچھی ہو ہمارے لیے۔ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ کتنی چیزیں سکھانی ہیں؟ 3 چیزیں۔ وہ کون سی؟ ایک ہے تلاوت قرآن پاک، دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، تیسرا ہے اہل بیت اطہار کی، حضور کی جو اولاد ہے، اہل بیت ہیں، ان کے حوالے سے ان کی ضرور ان کو سکھاؤ، انہیں بتلائیں، ان کی محبت کے حوالے سے گفتگو۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، اس میں اس کے حوالے سے بچوں کو جیسے بتائیں گے قرآن پڑھا کرو، قرآن پاک کو تلاوت کیا کرو، یاد ضرور کیا کرو، ہر روز ضرور ایک پیج پڑھا کریں، تو اس میں وہ پتہ نہیں بک کی پڑھنی ہے، بکس بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ بک جو ہے یہ اللہ کریم جل جلالہ کی بابرکت کتاب ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں، اور بکیں جو ہیں اس سے یہ ایک منفرد بک ہے تو یہ بھی بک کہتے ہیں اس کو بھی، لیکن یہ کلام اللہ ہے۔ عام کتابوں کو، دنیا کی کتابیں جو ہیں، ہم عام کتابوں کو بغیر وضو کے ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن اس کے یہی ہے، قرآن پاک کو ہم بغیر وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اس کو چھونا گناہ ہے۔ کیوں کہا؟ قرآن پاک جب ہم کھولتے ہیں یا سپارہ کھولتے ہیں نا، تو اس کے فس والے گتا جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوگو بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ بنا ہوتا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاک جو ہے وہی چھوئے، لا یمسہ، جب تم پاک نہ ہو جاؤ نہ اس کو مس کرو۔ مس کرنے کا، پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کیسے پڑھو گے یا پکڑو گے؟ الا المطہرون، مگر جب تک تم پاک نہیں ہو جاتے، وضو نہیں کر لیتے، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا، اللہ کی کتاب۔ پھر قرآن پاک جو ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک کو پکڑنا بھی ثواب ہے، زیارت کرنی، کھول کر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، اور پڑھیں گے اس کا علیحدہ اجر ملتا ہے۔ جیسے کہ ورڈ ہے نا، الف لام میم، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ، ایک لفظ قرآن پاک جو ہے اس کی ادائیگی کرنے میں، پڑھنے میں اس کا اجر کتنا ہے؟ ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے اس کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم بتا رہے ہیں، بتانا چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے، ٹی ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھانے میں، مطلب ایسے بچے پاس ضرور ہوتے ہیں، تب آپ بھی گھر میں ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جتنے علوم نکلے ہیں، سارے علوم جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، مطالعہ پاکستان ہے، اور جو ہم چلے جائیں میڈیکل میں، امنالوجی ہے، فارماکالوجی ہے، یہ تمام علم جتنے ہیں نا، یہ تمام علم، ہمیں جینیٹک، ہسٹوپیتھولوجی،
اور جتنے بھی علوم ہیں، یہ سارے سرارے کے جتنے بھی ہیں، ان یہ علوم جو ہے نا، یہ قرآن پاک سے ہی نکلے ہیں، یہ علم اتنے ہیں۔ تو اس لیے کہا تلاوت قرآن پاک کو۔ پھر اس کے علاوہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور اس کے لیے فرمایا گیا جو روزانہ صبح اٹھ کر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، وہ بندہ سارا دن اللہ کریم جل جلالہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے اس کی صرف۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے، بچوں کو بتایا نہیں ہوتا نا، جب ہماری کوئی فوتگی ہوتی ہے یا کوئی فوت ہونے والا ہوتا ہے، مریض ہے، تو اس کو پتہ چل رہا ہے اب یہ اس کا وقت آخر آ گیا ہے، نزا کا عالم آ رہا ہے، تب ہم اس کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ جب سورہ یاسین پڑھتے ہیں، لوگوں کو بلا کر پڑھتے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھایا ہوگا پڑھنا، تو وہ خود پڑھنے والے ہوں گے۔ موت کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ایک دن، ہم سب کو آنی ہے۔ تو جب انسان کے اوپر موت آتی ہے تو لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، کسی قاری صاحب کو بلائیں جو قرآن پاک کی تلاوت کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے بچوں کو جب سکھائیں گے تو مرنے کے بعد بھی قبر پر وہ اتنی زندگی کی مصروفیت میں زیادہ کوئی ٹائم نہیں نکالے گا، چلو اتنا تو چھٹی والے دن نکالے گا نا کہ میرے ماں باپ نے مجھے قرآن پاک کی تعلیم سکھائی تھی اور مجھے بتایا تھا قرآن پاک کے بارے میں، تو وہ آپ کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر وہ آپ کو ایصال ثواب کر لے گا۔ ایک بات۔ دوسرا جو ہے، یہ سورہ یاسین جب پڑھتے ہیں، جسے قرآن پاک کا دل کہتے ہیں، یہ جب پڑھتے ہیں تو نزا کا عالم، یعنی کہ اس کے لیے یوں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس پر آسانی کر دیتا ہے قرآن پاک کی برکت سے، سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اگر فوت ہونے والے کے پاس بیٹھ کر جب تم یاسین پڑھتے ہو، اس کی روح آسان ہو جاتی ہے، اللہ اسے آسانی پیدا کر دیتا ہے، تو تم اگر یہ زندگی میں پڑھو گے تو اللہ تمہاری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے، زندگی میں بھی آسانی ہونی۔ اسی لیے قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے یعنی کہ بچوں کو بتانا چاہیے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرمایا گیا کہ اپنے نبی کی محبت بھی سکھاؤ، اور وہ ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے پرفتن دور ہے، طرح طرح کے معاملات چل رہے ہیں، ویڈیوز چل رہی ہیں، بچے دیکھتے ہیں پھر اسی کو ایکٹ کر لیتے ہیں، اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے بچوں کو بتائیں، بچوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے۔ ہمارے نبی جو ہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو کتنا مقام دیا تھا، کتنی شان دی تھی، کتنا مقام اللہ نے دیا ہے ان کو، اتنی رفعت اللہ نے، سارے نبیوں کو اللہ نے شانیں دی۔ وہ دیکھتے سارے نبیوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کی عزتیں دی، بڑا مقام دیا، لیکن سارے نبیوں کی جو مقام تھے نا، ساروں کو اکٹھا کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ان کو کیسا مقام، یہ ہمارے لیے اب فخر کی بات ہے۔ پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان میں کئی نبی یہ دعائیں کرتے ہوئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی عظمت اور شان کو پڑھتے نا، کتابوں میں پہلی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ان کی نشانیاں ہیں۔ اب ان نبیوں نے جب وہ شان پڑھتے تھے نا تو وہ کیا کرتے، دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں نبی نہ بناتا، ہمیں اپنے اس محبوب کا امتی بنا لیتا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے اوپر، ہم سب پر، میرے سننے والوں پر اور ہم پر اللہ نے یہ رحمت کی ہے۔ جب بھی کوئی بچہ یا ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر ماں باپ نیک تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، تو انہوں نے ہمارے کان میں خود سب سے پہلے بلاوا، وہ جو ہوتا ہے اذان پڑھتے ہیں، وہ دی۔ اگر نہیں تھے تو وہ لوگ اس وقت اپنے محلے کے قاری صاحب کو، امام کو بلاتے تھے، امام صاحب کو۔ پہلے وقتوں میں بڑا بڑا مقام تھا۔ اب وہ اذان آ کے دیتا تھا، یا یوں کہہ لے
آنے والا جب بچہ آتا تھا، کوئی آتا تھا پیدا ہوتا، تو کوئی آ کر کہنے والا جو اس کے ماں باپ بھی اس کے کان میں آتے ہوئے اس کو سنیڑا دیتے تھے خوبصورت. کیا ہوتا تھا؟ اے آنے والے تجھے مبارک ہو، تو مصطفیٰ کریم کا، اللہ کے محبوب کا امتی بن کے آیا ہے. کیا کہتے تھے؟ آنے والے تجھے مبارک ہو، تو اللہ کے محبوب کا. ہم نے کون سا کوئی اتنا بڑا کام کیا ہے؟ یہ ہماری کاریگری نہیں ہے، یہ اس مالک کی مہربانی ہوئی ہے کہ جس نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا اور اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ ان کے ہم امتی ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کتنا مقام دیا ہے. کہتے ہیں حضور علیہ صلوۃ والسلام کی، یعنی کہ اپنے بچوں کو اتنے حضور کی شان عظمت کے وہ پہلو ان کے ذہن نشین کریں تو اجاگر ہو جائیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکات پر زیادہ سے زیادہ یہ ہم ان کے ساری زندگی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. تو احسان کا بدلہ کیا ہے؟ شکریہ ان کو کیسے ادا کریں؟ پھر ان کی ذاتی برکات پر کثرت کے ساتھ کوئی ٹائم، کھیلنے کا ٹائم نکالتے ہیں اور ویڈیوز دیکھنے کا ٹائم نکالتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا ٹائم نکالتے ہیں. ایک ٹائم ایسا ہم نے متعین کرنا ہے، خود سے اپنے دل سے سوچیں وہ کون سا ٹائم کریں. اس ٹائم میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس ٹائم میں ہم اللہ کے محبوب آمنہ کے لال اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات ببرکات پر درود پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہوگی؟ یہ پڑھیں گے تب ہمیں اپنے بچوں کو سمجھ آئے گا ہمارے نبی کی محبت کیسے تھی. ٹھیک ہے؟ اور ان کی اولاد کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے کیا بات ہونی چاہیے کہ وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں حضور کی جو اولاد ہیں جنہوں نے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد اہل بیت اطہار جو ہیں، انہوں نے اپنا تن من دھن وار دیا. حضرت امام حسین کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اولاد کی تب پتہ چلتا ہے محبت آئے گی نا، جنہوں نے میدان کربلا میں جا کر اپنے بچے بھی وار دیے دین کی خاطر، اور حتیٰ کہ خود بھی جب شہید ہوئے تو کس حالت میں تھے؟ سجدہ کر رہے تھے. نماز کا ٹائم آ گیا تھا جنگ کے درمیان، تب انہوں نے سجدہ کر دی اور کہا کہ دیکھ لیں ان کے ماننے والے بھی وہی ہوں گے جو نماز کو قائم رکھتے ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو ان کے حوالے سے بتائیں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کر سکیں، ہمارے بچے بھی کریں. اور یہ جب عمل کریں گے تو دینوں اور دنیا اور آخرت کی اللہ ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے.